بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس بابرکت محفل میں، اس بابرکت مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں بہت مشکور ہوں جناب قاری محمد اسد صاحب دامت برکاتہم کا اور جناب مفتی محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم کا، چیئرمین انصاری صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس بابرکت مجلس میں آنے کی دعوت دی۔ جزاہم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ اس محفل میں 26 طلبہ نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے۔ بارک اللہ فیکم جمیعاً۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک ایسا اعزاز ہے جس کی شاید آپ کو ابھی اس عمر میں خبر نہیں ہے، لیکن آگے ہوگی انشاءاللہ۔ آپ لوگ عمر میں ماشاءاللہ بہت چھوٹے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ آپ لوگ اب قرآن کے سفیر ہیں۔ اب آپ لوگوں کو قرآن پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے، قرآن کے بارے میں چند بنیادی باتوں کو کر لیتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے آپ نے اپنے سینے میں بسا لیا ہے۔ اس قرآن کو نازل کیا گیا کن پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے یہ ہمیں ملا ہے۔ ان کے ذریعے یہ ہمیں کس زبان میں ملا؟ عربی زبان میں ملا ہے نا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فارسی تو نہیں تھی، اردو بھی نہیں تھی، عبرانی بھی نہیں تھی، عربی تھی، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں عربی سیکھنا چاہیے۔ لیکن ابھی تک، حالانکہ یہ مدرسہ ہے، یہ پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے، صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہاں کپڑے کا کام کرتے ہیں، سوت کاٹتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کس کس شعبے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ بڑی لمبی چوڑی بھیڑ ہے۔ یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا صرف حفاظ کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان قرآن کے سفیر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں ہم سے پوچھیں گے کہ اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ قرآن نہیں سیکھیں گے۔ میں آپ کو ایک مزیدار واقعہ سناتا ہوں۔ 1997-98 کا واقعہ ہے۔ امریکہ کی ایک مسجد میں پڑھا رہا تھا۔ اس وقت طالب علم تھا، لیکن جمعہ کے دن، سنیچر کے دن، اتوار کے دن پڑھانے کا کام ہوتا تھا، تو میں پڑھا رہا تھا۔ ایک درس جو میں دیتا تھا وہ بوڑھی عورتوں کے لیے تھا، بہت بوڑھی عورتیں۔ اس میں ایک ماشاءاللہ 80 سال کی تھی، بہت دعا دیتی تھی مجھے۔ تو میں نے ان سے بات چیت ہوئی، میں نے کہا آپ نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ جب آپ بچی تھیں تو قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھایا گیا تھا کہ اگر پڑھ لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، پڑھ لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے نہیں باپ ماں نے پڑھایا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو پوچھ نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پوچھ ہوگی، کیا پوچھ ہوگی؟ تمہارے بغل میں مدرسہ تھا، علماء تھے، حفاظ تھے، تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ ایک آدمی آیا تھا جس نے تم کو بتایا تھا کہ سیکھنا ہے،
اس لیے سیکھنا پڑے گا۔ تو قرآن کو سیکھنا، قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے، ہر ایک ایک حرف کا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، الف لام میم، 30 ثواب مل گیا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد قرآن کو تجوید سے پڑھنا۔ قرآن میں اگر سیکھنے میں غلطی بھی کر رہے ہیں تو 2 ثواب ملے گا، سیکھنے میں، جان بوجھ کی غلطی نہیں کہہ رہا، سیکھنے میں کہہ رہا ہوں، سیکھنے میں اگر غلطی کر رہے ہیں تو بھی ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے اچھے سے پڑھا تو آپ کرام بررہ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے اوپر ہے قرآن کا فہم، یہ ہے وہ چیز جہاں آپ کو پہنچنا ہے۔ خاص کر کے وہ لوگ جو حافظ ہو گئے ہیں ابھی، آپ لوگوں کو یہاں نہیں رکنا، یہاں مت رکیے گا، ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد چلے جائیں آپ حفظ کر کے اور امام بن جائیں اور تعلیم چھوڑ دیں یہاں پہ۔ بالکل بنیے امام، ضرور بنیے امام، ایک قائد کی ذمہ داری ہے، بہت اہم مسئولیت ہے، اور امام بننا چاہیے اور ضرور بنیے، لیکن علم بھی ساتھ ساتھ حاصل کرتے رہیے۔ اگر آپ چلے بھی جائیں امام بننے کے لیے تو بھی پڑھتے رہیے، ٹھیک ہے نا، تو بھی پڑھتے رہیے تاکہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں۔ قرآن کو نہیں سمجھنے کا خمیازہ ہے جو مسلمان بھگت رہے ہیں۔ ہم لوگوں میں جو انحطاط ہے، ہم لوگ وہ قوم جسے تعلیم کے لیے پیدا کیا گیا تھا، یعنی اگر تعلیم نہیں ہوگی تو توحید سمجھو گے کیسے؟ تعلیم نہیں ہوگی تو اللہ کے بارے میں جانو گے کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی آیت کون سی اتری؟ کون بتائے گا؟ تم میں سے کون بتائے گا؟ بتاؤ، پڑھو، بس پہلی آیت پڑھو۔ بس الحمدللہ رب العالمین۔ اقرأ، پڑھو، پڑھیے، یہ پہلا لفظ ہے قرآن کا، پہلی چیز۔ اور ہم لوگوں نے تعلیم چھوڑ دیا۔ اچھا، اوپر سے ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مرد تو شاید پڑھ بھی لیں، عورتوں کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر سب مرد ہیں ماشاءاللہ، عورتیں نہیں ہیں۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں، اس سے عورتیں نابلد ہیں، کیسے کام چلے گا؟ وہ جو بچہ پیدا کریں گی، وہ جو ہماری ماں ہیں، وہ اس کے بارے میں نہیں جانتی، وہ قرآن کے بارے میں نہیں جانتی۔ ہو گیا معاملہ تمام وہیں پہ، ہے نا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کو اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھانا ہے، اور عربی پڑھانی ہے تاکہ قرآن سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اپنے اوپر اس کی حفاظت لازم کر لی۔ چند باتیں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو کتنے بجے نماز ہے؟ جی 8:45 میں، ٹھیک ہے، 8:45 میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چند باتوں کو سمجھ لیجئے قرآن کے سلسلے میں، اس سے دل میں قوت پیدا ہوگی۔ قرآن کے سلسلے میں جو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کچھ سن لیا ہوگا، یا شام گئے تھے تو کرسچن سے کچھ سن لیا ہوگا، بائبل سے کچھ کاپی کر لیا ہوگا، یہ سب فتنہ پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ فتنہ بھی پھیلایا جا رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ویسا قرآن ابھی بچا ہوا نہیں ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں جو نئی ماڈرن سائنس جو کہتی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن شریف ابھی کچھ دن پہلے 2015 میں دو ورق لندن کی ایک یونیورسٹی، برمنگھم یونیورسٹی میں لائبریری میں ملے، جو پہلے کسی کو میسر نہیں تھے، پتہ نہیں کس بکسے میں پڑے ہوئے تھے، وہ نکلے۔ سائنس کے پاس
ایک آلہ موجود ہے جس سے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ ورقہ جو ہے یہ کب کا ہے، کتنے 100 سال پہلے کا ہے یا کتنے 1000 سال پہلے کا ہے۔ اب جب اس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں ورق ٹھیک اس وقت لکھے گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے تھے، ٹھیک اس وقت لکھے گئے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ ان دونوں ورق میں جو آیات لکھی ہوئی ہیں ان میں اور آج جو عثمانی مصحف ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بنفسہ ہی برابر، ہر چیز آئیڈینٹیکل برابر ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم تک پہنچا، بغیر کسی جھول کے، بغیر کسی شبہ کے۔ دوسری چیز، ابھی تقریباً 10-12 سال پہلے ایک صفحہ نکلا ایسے ہی جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں، اس میں کچھ شبہ تھا کہ اس میں جو ہے پہلے کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی تو اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں نے نہیں، جرمن اسکالرز نے ثابت کر دیا کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو ابھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک انوکھی بات سنیے قرآن کی، بائبل سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کاپی کیا ہوتا، اگر بائبل کی بات سن کر کے لکھی ہوئی ہوتی تو بائبل میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں جو مصر کے بادشاہ ہیں، چونکہ مصر کے بادشاہ فرعون ہوا کرتے تھے اس لیے بائبل میں اس وقت مصر کے بادشاہ کا نام فرعون لکھا ہوا ہے، بائبل میں ہے نا۔ قرآن میں سیدنا یوسف کے واقعے میں ملک ہے، بادشاہ، فرعون نہیں لکھا ہوا ہے۔ 25 سال ادھر پچھلے 25 سالوں میں جب ہائیروگلائفکس کی لوگوں نے، سائنسدانوں نے اس کو پڑھنا سیکھا، جو زمانے میں لکھی جاتی تھی کتابیں مصر میں، تب یہ پتہ چلا کہ واقعی اس زمانے میں فرعون مطلب ہوتا ہے جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا، ایک آرمی جو آئی ہے، ایک فوج جو آئی ہے اور جو مسلط ہو گئی ہے اس وقت۔ تو سیدنا یوسف کے زمانے میں قرآن کے اس پریسیجن کو دیکھیے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بائبل سے لے لیا ہے۔ تو ان نئی چیزوں کو پڑھتے رہیے، قرآن کا مطالعہ کرتے رہیے تاکہ دل کے اندر تقویت رہے۔ جب ایسے حملے ہوتے ہیں تو دل ہلنے لگتا ہے کبھی کبھی خدا نخواستہ، لیکن ایک مومن کے دل کو قرآن کے سلسلے میں نہیں ہلنا چاہیے، ایک مومن کے دل کو قرآن کے سلسلے میں نہیں ہلنا چاہیے۔ اس کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ چیز جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے سنی، انہوں نے اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو لکھ لیا، پھر اس کے بعد اس کی تدوین کی گئی، پھر اس کے بعد اس کو لکھا گیا، اس کو پڑھا گیا، اس کی تصدیق کی گئی، اور پھر اس کے نسخے بنا کر کے ہر جگہ بھیجا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک، اس وقت سے لے کر کے آج تک، ایک حافظ نے دوسرے کو، دوسرے حافظ نے تیسرے کو، تیسرے حافظ نے چوتھے کو، یہاں تک کہ یہ آپ لوگوں تک سلسلہ پہنچ گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ وارث ہیں قرآن کے، الحمدللہ۔ اب چند اور باتیں کرتے ہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ حافظ بھی ہو گئے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بینیفٹ کے لیے۔ دیکھیے، آپ سب، میں پیڑ کی تشبیہ دینا چاہتا ہوں، پیڑ ہیں، جتنا نیچے جائیے گا اتنے زیادہ مضبوط رہیے گا، جتنا نیچے جائیے گا اتنا زیادہ مضبوط رہیے گا، اتنا زیادہ پھلدار رہیے گا، جتنا اوپر رہیے گا اتنا سطحی رہیے گا، ایک ہوا چلے گی گر جائیے گا، ایک ہوا چلے گی گر جائیے گا۔ تو نیچے کیسے جاتے ہیں؟ نیچے اللہ کے بنائے ہوئے اصول کی اتباع جب کرتے ہیں لگاتار، بار بار، ہر بار، تب جاتے ہیں۔ نیچے کیسے جاتے ہیں؟ جب اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ نے کچھ چیزیں بنا دیں اور وہ حق ہیں اور وہ سچ ہیں، مثلا سچ بولنا، سچ بولنا۔ بار اگر آپ ایک کام کو کرتے رہیں گے، مثلا آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کن اصولوں پر اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور یہ بات میں سب سے پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، پھر تمام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا آپ کبھی جھوٹ بول لیں گے؟ کیا وقت جب سخت آئے گا تو جھوٹ بول لیں گے؟
یہ آپ کو طے کرنا ہوگا۔ زندگی میں ایک موڑ آئے گا جب آپ کے پاس دو راستے ہوں گے، اور ہمیشہ یاد رکھیے جو لمبا راستہ ہے وہی چھوٹا راستہ ہے، جو لمبا راستہ ہے وہی چھوٹا راستہ ہے، جو چھوٹا راستہ ہے وہ بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے۔ دہرائیے میرے ساتھ، جو لمبا راستہ ہے وہی چھوٹا راستہ ہے۔ اس کو یاد کر لیجئے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ جو لمبا راستہ ہوگا وہی سب سے زیادہ چھوٹا راستہ ہے۔ جب چھوٹے راستے پر چلیں گے، جب آخری پر پہنچیں گے تو وہاں پہ گڈھا ہوگا، گڈھے میں گر جائیں گے۔ پھر جب اٹھیں گے پھر ایک چھوٹا راستہ نظر آئے گا، پھر اس کے آگے گڈھا ہوگا، اٹھنے نہیں دے گا، اٹھنے نہیں دے گا۔ اس کے بعد پھر جا کر کے آپ کو توبہ کرنا ہوگا، اور توبہ کر کے پھر دوبارہ سے زندگی شروع کرنی ہوگی، سارے لوگوں سے معافی مانگنی ہوگی، اس کے بعد پھر زندگی شروع کرنی ہوگی۔ اگر زندگی شروع کرنے کا موقع ملا، شیطان نے آپ کے دل میں چڑھ کر کے وہاں پر طبلہ نہیں بجایا تب، ٹھیک ہے؟ تو کیا کیا اصول ہیں، کیا کیا اصول ہیں جس کی آپ کو اتباع کرنی ہے؟ کیا کیا چیز ہے جو آپ کو سمجھنا ہے؟ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اوصاف ہیں جو بہت مشہور ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ صادق اور امین۔ کیا ہیں؟ صادق اور امین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات جو بہت مشہور ہیں وہ کیا ہیں؟ صادق اور امین۔ اگر کچھ زندگی میں یاد نہیں رہے تو اس کو یاد رکھو، صادق بننا ہے اور امین بننا ہے، صادق بننا ہے اور امین بننا ہے۔ اگر کچھ نہیں یاد رہے، اگر دیانتداری، امانت داری، ایمانداری، صدق وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ چیزیں یاد نہیں رہیں، التمیز یہ یاد نہیں رہے، یعنی ایکسلنس یاد نہیں رہے، لیکن دو چیزیں یاد رہنی چاہیے ہر مسلمان کو، صادق اور امین۔ کیوں؟ اگر یہ نہیں ہوگے تو تم پہ کوئی اعتماد نہیں کرے گا، اور اگر اعتماد نہیں کرے گا تو تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ بات ختم۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو باقی چیز ہوگی۔ خاص کر کے حفاظ کے لیے کہہ رہا ہوں، خاص کر کے حفاظ کے لیے کہہ رہا ہوں، تم اللہ کے کلام کے وارث ہو گئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم صادق اور امین نہیں ہوگے تو جو باہر لوگ ہیں، جب قرآن تم ان کے لیے پڑھو گے تو بولیں گے تو جھوٹ بولتا تھا، اس کی کیا بات سنیں، یہ تو اس نے دھوکہ دے دیا تھا، اس کی کیا بات سنیں، اس نے تو جہیز مانگ لیا تھا، اس کی کیا بات سنیں، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ کوئی بات نہیں سنے گا، کوئی بات نہیں سنے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا کلام تمہارے منہ سے نکلے گا وہ بیکار ہو جائے گا، تو مت کرنا۔ صادق اور امین انشاءاللہ۔ تو امانت داری، ایمانداری اور صدق، جتنا زیادہ اس کی اتباع کرو گے، جتنی زیادہ اس کی اتباع کرو گے اتنا زیادہ فائدے میں رہو گے انشاءاللہ، اتنا زیادہ فائدے میں رہو گے۔ اور فائدہ نزدیک میں نہیں دکھے گا لیکن 5 سال میں دکھے گا، اور وہ جو فائدہ ہوگا تم پیچھے مڑ کے دیکھو گے، سبحان اللہ اتنا سا کام کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک، الحمدللہ۔ زندگی میں چیزوں کو ترجیح دینی پڑتی ہے۔ تمہارے پاس بہت ڈھیر ساری چیزیں ہوں گی کرنے کو، بہت ڈھیر ساری چیزیں ہوں گی۔ دنیا تم سے کہے گی کہ تم یہ بھی کر لو، 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 لیکن تمہیں اپنا ہدف قائم کرنا ہے، تمہیں اپنا گول تیار کرنا ہے۔ مجھے وہاں پہنچنا ہے، مجھے عالم بننا ہے۔ کیسا عالم بننا ہے؟ بے پناہ اچھا عالم بننا ہے، ایک معتبر عالم بننا ہے، ایک ایسا عالم بننا ہے جس پہ لوگوں کو کانفیڈنس ہو سکے، وہ گول ہے، ٹھیک ہے نا؟ تب اس کے لیے ویسی پڑھائی کرنا ہے۔ جب تم اپنا گول تیار کرو گے تب تم کو پتہ چلے گا، میں اس کو کہتا ہوں اپنی دلی تیار کرنا۔ جب خریدہ پر دلی پتہ چل جاتی ہے کہ یہاں پر ہے تو وہاں تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ ہر شہر دلی لگے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ ہر شہر دلی لگے گی۔ تو اپنا ہدف تیار کرو، اور اس ہدف کو پانے کے لیے امانت داری کے ساتھ اور صدق کے ساتھ لگاتار کام کرتے رہو۔ اور آخری بات، اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ کام بہت پسند ہے جو چاہے وہ کم کیا جائے لیکن لگاتار کیا جائے، بار بار کیا جائے، ہر بار کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو کون سا کام پسند ہے؟ چاہے وہ چھوٹا ہو لیکن لگاتار کیا جائے، بار بار کیا جائے، ہر بار کیا جائے، ہر روز کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی آئیے سب لوگ دعا کر لیں ان حفاظ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے۔ ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے لیے قبول ہوتی ہے، اس لیے ہم سب لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نیتوں کو ٹھیک کر دے، ہمارے قلب کو سلیم کر دے، ہمارے اعمال کو صالح کر دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اخوت دے انشاءاللہ۔ آئیے نہیں ٹھیک ہے